خواتین و حضرات، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کھلاڑیوں کو دیے جانے والے نئے سیزن کے سینٹرل کانٹریکٹس کے بارے میں، اور جانیں گے کہ کون سا کھلاڑی کس کیٹیگری میں ہے اور اسے ماہانہ کتنا معاوضہ ملے گا۔ دوستو، سینٹرل کانٹریکٹس کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سال سینٹرل کانٹریکٹس میں شامل کیے جانے والے کھلاڑیوں کی تعداد 19 ہے، جبکہ پچھلے سال سینٹرل کانٹریکٹس میں کل 33 کھلاڑی شامل تھے۔ لگتا ایسا ہے کہ اس سال پی سی بی کی توجہ مقدار کی بجائے کارکردگی پر ہے۔ جہاں پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹس میں کھلاڑیوں کی تعداد میں کمی کی ہے، وہیں سینٹرل کانٹریکٹس کی کیٹیگریز بھی 5 یعنی اے بی سی ڈی ای سے کم کر کے 3 یعنی اے بی سی تک محدود کر دی ہیں۔ چلیے دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اے کیٹیگری کے بارے میں۔ اس سیزن میں اے کیٹیگری میں سے 3 کھلاڑی ایسے ہیں جو اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلے ہیں سرفراز احمد، جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کو لیڈ بھی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں بابر اعظم اور تیسرے نمبر پر ہیں یاسر شاہ۔ دوستو، بی کیٹیگری میں 8 کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹ دیے جا چکے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اسد شفیق، اظہر علی، حارث سہیل، امام الحق، محمد عباس، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی اور وہاب ریاض شامل ہیں۔ دوستو، سی کیٹیگری میں بھی کل 8 کھلاڑیوں کو ہی شامل کیا گیا ہے، جن میں عابد علی، حسن علی، فخر زمان، اماد وسیم، محمد عامر، محمد رضوان، شان مسعود اور عثمان شنواری کے نام شامل ہیں۔ دوستو، اس سال پاکستان کرکٹ ٹیم کے موسٹ سینئر کھلاڑی شعیب ملک اور محمد حفیظ کانٹریکٹس حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ پچھلے سینٹرل کانٹریکٹس میں شعیب ملک اے اور محمد حفیظ بی کیٹیگری میں شامل تھے۔ تاہم پی سی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں کھلاڑی سلیکشن کے لیے ضرور دستیاب ہوں گے۔ یہ دونوں کھلاڑی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد ون ڈے اور T20 کرکٹ کھیل رہے ہیں، لیکن ورلڈ کپ 2019 میں ان دونوں کی جانب سے قابل ذکر کارکردگی نہ دکھائے جانے کے بعد اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ پی سی بی ان کے مستقبل کا فیصلہ کر چکا ہے۔ خواتین و حضرات، اب بات کر لیتے ہیں ان کھلاڑیوں کے بارے میں جن کی پوزیشن میں پچھلے سینٹرل کانٹریکٹس کے مقابلے میں اس سیزن کے سینٹرل کانٹریکٹ میں تنزلی آئی ہے۔ نئے سینٹرل کانٹریکٹس میں جو کھلاڑی اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، ان میں سب سے اہم نام فاسٹ بالر محمد عامر کا ہے۔ گزشتہ سینٹرل کانٹریکٹ میں وہ اے کیٹیگری میں شامل تھے، لیکن اب انہیں سی کیٹیگری دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عامر نے پچھلے دنوں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے خود کو لمیٹڈ اوورز کرکٹ تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اظہر علی گزشتہ سینٹرل کانٹریکٹ میں اے کیٹیگری میں شامل تھے، لیکن نئے کانٹریکٹ میں وہ بی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی دکھانے والے 2 کرکٹرز حسن علی اور فخر زمان کی کیٹیگریز میں بھی تنزلی ہوئی ہے، اور یہ دونوں بی سے سی کیٹیگری میں آ گئے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان کھلاڑیوں کے بارے میں جن کھلاڑیوں کی پوزیشنز میں پچھلے سینٹرل کانٹریکٹس کے مقابلے میں اس سال کے سینٹرل کانٹریکٹس میں ترقی ہوئی ہے۔ اس سال وہاب ریاض، امام الحق اور حارث سہیل سی کیٹیگری سے بی کیٹیگری میں آئے ہیں، جبکہ شاہین شاہ آفریدی گزشتہ سال ای کیٹیگری میں تھے، لیکن اس سال اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت اب وہ بی کیٹیگری میں شامل کیے گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سال پی سی بی نے کھلاڑیوں کے لیے کتنا معاوضہ مقرر کیا ہے۔ اس سال پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ کی مد میں دیے گئے معاوضوں میں بھی اضافہ کیا ہے۔ گزشتہ سال اے کیٹیگری میں ایک کھلاڑی کو ماہانہ تقریباً 8 لاکھ روپے ملتے تھے، لیکن اس بار یہ رقم بڑھا کر 10 لاکھ روپے سے زیادہ کر دی گئی ہے، جبکہ بی کیٹیگری کے کھلاڑیوں کو تقریباً 8 لاکھ روپے ماہانہ اور سی کیٹیگری کے کھلاڑیوں کو 5 لاکھ روپے ماہانہ معاوضہ دیا جائے گا۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اردو پیڈیا کو سبسکرائب کریں۔